آج ہم بات کریں گے چھوٹے بچوں کی صحت کے حوالے سے جو اپنے منہ سے بہت ساری باتیں کہہ کر نہیں بتا سکتے ہیں، اور میں داد دیتی ہوں ماؤں کی ہمت پہ، جیسے پہچانتی ہیں کہ بچے کو کہاں درد ہے، کون سی دوائی دینی ہے، اور بہت ساری مائیں جو ہوتی ہیں وہ پینک بھی ہو جاتی ہیں کہ بچوں کو اب کیا کرنا ہے، بہت پریشان بھی رہتی ہیں مائیں۔ اس حوالے سے بات کریں گے کہ کون سی بیماری میں کون سی دوا دینی ضروری ہے اور کیسے پتہ چلایا جائے کہ بچے کے ساتھ پرابلم کیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم موسیٰ صاحب جو کہ خاندانی حکیم ہیں۔ السلام علیکم موسیٰ۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے، اور آپ کی طبیعت ناساز ہونے کے باوجود آپ ہمارے لیے آج پروگرام میں آئے ہیں، اس کے لیے بہت سارا شکریہ آپ جی کا، بہت شکریہ۔ اور آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے اتنے اپنے کوئی قیمتی ٹائم میں سے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ بچے کو کیا پرابلم ہے، اگر کسی بچے کو کان میں درد ہے؟ ہاں، اگر کسی بچے کو کان میں درد ہے، یقیناً وہ بول کے تو نہیں بتائے گا کہ میرے کان میں درد ہے۔ اگر بچوں کے کان میں درد ہو تو بچہ زور زور سے روتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو کانوں کی طرف لے جاتا ہے اور بار بار کانوں کو کھجاتا ہے، اوکے، تو ہمیں خیال کر لینا چاہیے۔ حالانکہ بچہ رونے کے سبب ماں بے شمار جتن کرتی ہے کہ بچہ کسی طریقے سے چپ کر جائے۔ اگر یہ خیال ہو کہ بچہ بار بار کانوں کی طرف ہاتھ لے جا رہا ہے، تو آپ کو خیال کر لینا چاہیے کہ بچے کو کان کا درد ہے، اور اس کا کوئی بھی جو ہے وہ علاج، جیسا کہ کوئی بھی دوا دارو آپ دے سکتے ہیں۔ بے شمار قسم کے ادویات ہیں، جیسا کہ کیکر کے پھول ہوتے ہیں، کیکر کے پھول، ببول بھی کہتے ہیں اسے، ان کو جلا لیں سرسوں کے آئل میں، ایک ڈراپ کانوں میں ڈال دیا کریں اللہ کا نام لے کر، فی الفور جو ہے وہ الحمدللہ۔ شہد چٹا دینے سے بھی الحمدللہ کان کا درد شہد چٹا دینے سے بھی ٹھیک ہوتا ہے؟ الحمدللہ صرف بچوں کو یا بڑوں میں بھی؟ بچوں میں بھی بڑوں میں دونوں۔ اوکے، تو مطلب یہ کیکڑ کا جو پھول ہے وہ جلا کر ہم آئل میں گھر زرد میں کلر کا پھول ویسے ہوتا بھی ہے، رکھ سکتے ہیں؟ ہاں جی رکھ سکتے ہیں، ایمرجنسی کے طور جی پر جی رکھ سکتے ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، بہت سارے بچوں کو نا میں دیکھتی ہوں زیادہ تر ماؤں کو شکایت ہوتی ہے، کانسٹیپیشن رہتی ہے بچوں کو، قبض کی شکایت رہتی ہے، یقیناً۔ اس کے لیے سیرپس وغیرہ یا کچھ نہ کچھ ایسے جو ہیں مائیں ان کو دیتی رہتی ہیں، جی جی۔ اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے، اور بچوں کو کانسٹیپیشن کیوں ہوتی ہے؟ زیادہ تر ماں کی غذاؤں کی وجہ سے نا بچوں کو کانسٹیپیشن ہوتی ہے، اوکے، اور ایسی حالت میں جو بچوں کا طبیب ہوتا ہے نا، سب سے پہلا تو قدم اس کا یہی ہونا چاہیے کہ دوا سے بہتر ہے غذا پہ فوکس کریں، کیونکہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ دوا دینی چاہیے اگر غذا سے ہی مسئلہ حل ہو جائے۔ شہد اور مکھن چٹا دیا جائے تو الحمدللہ، جیسا کہ اس میں شہد ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، اس میں تھوڑا سا مکھن مکس کر کے اگر بچوں کو چٹا دیا جائے تو الحمدللہ قبض کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ قبض شدید ہے، نہیں قبض ٹھیک ہو رہی، اس میں ہمارے پاس دو چند چیزیں ہیں، جیسا کہ یہ ہے ریوند اسارہ۔ ریوند اسارہ، اس کی شکل صورت دیکھ لیں، یہ چیز ہوتی ہے۔ آگے آ جاتا ہے رومی مستگی، ٹھیک ہے، اس کی شکل و صورت یہ ہوتی ہے، مستگی، یہ شکل و صورت ہوتی ہے۔ آگے آ جاتا ہے یہ سہاگا، ٹھیک ہے، یہ یا ایلوا کر لیں، اس میں ایلوا زیادہ فاسٹ ہوتا ہے، یہ کر جن کو زیادہ سویر ہے بچوں کو، جن بچوں کی قبض زیادہ ہے، دوا دینی پڑتی ہے ان کو، یہ ہربل ہے، تینوں چیزیں مساوی وزن لے کر بریک پیس لیں اور پانی کی مدد سے کالی مرچ کے برابر گولی بنا لیں، اور ایک گولی کافی ہے، جس قدر مرضی شدت کی قبض ہو رفع ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ بہت جامع نسخہ ہے یہ بچوں کے لیے، زبردست ہو گیا۔ بہت جامع۔ لیکن اس کے باوجود جیسے آپ نے کہا نا، آپ نے پھر ماں کو جو ہے اپنی غذا کا خیال رکھنا ضروری ہے، نہیں تو پھر وہ دوبارہ آبویسلی ہو سکتی ہے۔ بالکل، جو ہے وہ ماں کو کون سی غذا کا ایسی غذائیں ہیں جو ماں کو استعمال نہیں کرنی چاہیے؟ دودھ پلانے کے دوران اکثر دودھ کی خرابیوں کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ بچے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ پیٹ کا درد۔ جس وقت پیٹ کا درد ہو نا بچوں کو، اور بچہ زور زور سے روتا ہے، بچے کا رونا شدت کا ہوتا ہے، اگر یہ ایک نشانی کہہ سکتے ہیں، بچہ زور زور سے جس وقت روئے نا اور گھٹنوں کو سمیٹ کر پیٹ کی طرف لے آئے، بچہ زور زور سے روئے اور اپنے گھٹنوں کو سمیٹ کے پیٹ کی طرف لے آئے، تو آپ کو خیال کر لینا چاہیے کہ بچے کے پیٹ میں درد ہے۔ اور زیادہ تر اکثر بیماریاں بچوں کو پیٹ کی خرابیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیسے؟ ماں کے دودھ کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دودھ کی جس کو ماں کے دودھ کی خرابی پیدا ہوتی ہے، زیادہ تر بچے، ویسے تقریباً 60% بچے جو ہے نا دودھ کی وجہ سے جو ہے نا وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم دودھ کو صاف کیسے کر سکتے ہیں، جو ماں کا دودھ ہوتا ہے صاف کیسے کر سکتے ہیں، اور بچہ بد ہضمی سے، پیٹ درد سے
قبض سے کیسے محفوظ رہ سکتا ہے اور اپنی اچھی صحت کیسے حاصل کر سکتا ہے. ایسی حالت میں شکر، گڑ کی جو شکر ہوتی ہے نا جی، یہ شکر ہے، یہ شکر لے لینی ہے. یہ بہت مسلمہ نسخہ ہے ماؤں کے لیے، یقین کریں. اس سے مجھے نہیں لگتا کہ اگر مائیں یہ چیز استعمال کر لیتی، شکر اور سونف، یہ ویسے بھی سب کو میرا خیال ہے جو فیڈ کرواتی ہیں ان کو یہ استعمال کروانا چاہیے. یقین کریں یہ ایک ایسا جادوئی نسخہ ہے، یہ ایسا بجلی اثر بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جن ماؤں کا بچہ ہمیشہ بیمار رہتا ہے نا، طرح طرح کی پیٹ کی بیماریوں میں یا طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے یا سوکھا رہتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ یہ مائیں استعمال کریں. بچے کو دعا دینے سے بہتر ہے ماں اپنا خیال رکھے. بالکل ٹھیک ہے. شکر اور سونف مساوی الوزن لے کر اس کا پاؤڈر بنا لیں. ٹھیک ہے. مساوی الوزن لے کر اس کا پاؤڈر بنائیں اور 1 چمچ سوتے وقت دودھ کے ساتھ کھا لیا کریں. بس اتنا صرف 1 چمچ. اس سے ماں کی صحت بھی بہت اچھی رہے گی، ماں بھی پیٹ کی بیماریوں سے قبض سے دور رہے گی اور بچے کی صحت بھی بہت اچھی ہوگی. اور یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک ہی نسخہ کافی ہے، کسی دوا کی ضرورت نہیں ہے اور بچہ بے شمار بیماریوں سے بچ سکتا ہے اور اچھی صحت حاصل کر سکتا ہے. صحیح ہو گیا. اچھا میں نے بہت ساری ماؤں کو دیکھا ہے جب بچے رو رہے ہوتے ہیں یا نہلانے کے بعد نا ان کو کوئی سیرپ دے دیتی ہیں، پیناڈول یا پھر بروفن وغیرہ، کہ بچہ سکون سے سو جائے. اس کے لیے کچھ ایسے کوئی طب کا نسخہ ہے جو ان کو ہم اس ٹائم دے سکتے ہیں کہ بچہ اچھے سے سو جائے، اپنی نیند پوری کرے؟ بہت اچھا سوال پوچھا ہے ماشاء اللہ. اس میں ہوتا ہے ایک خشخاش اور کدو کا آئل. اوکے. خشخاش بڑا مشہور و معروف جو ہے وہ دونوں ہیں. یہ اچھی نیند کے لیے، میٹھی نیند کے لیے کوئی بھی یوز کر سکتا ہے. خشخاش کا آئل اور کدو کا آئل مساوی الوزن لے کر مکس کر لیں اور پیشانی پہ ہلکی سی مالش کر کے یا ہلکی سر میں خلال کر کے. اس سے ایک تو بچے ہوتے ہیں نا اکثر مائیں اس وجہ سے بھی بڑی پریشان ہوتی ہے، میرے بچے کے بال اچھے نہیں ہو رہے، وہ چھوٹے سے چھوٹے، یہ کم ہے، طرح طرح کے جتن کرتی ہے. یہ دونوں چیزیں، کدو کا آئل اور خشخاش کا آئل، اس سے الحمدللہ بالوں کی صحت بھی بہت اچھی ہوتی ہے. جو بچے روتے رہتے ہیں ساری ساری رات، ان کے لیے بھی یہ میٹھی نیند کے لیے یہ بہت مسلمہ نسخہ ہے. بچے ہوتے ہیں بہتر ہے کہ ہم کوئی دوا نہ دیں. ٹھیک ہے. کچھ ایسی تدابیر اپنائیں جس سے بچہ ٹھیک بھی ہو جائے، آرام کی نیند بھی لے لے، اور یہ ایک مسلمہ نسخہ ہے. ٹھیک ہے. اس کی پیشانی پہ وہ آئل جو ہے اس کا سر میں خلال کر دیں ہلکا سا، اور یہ میٹھی نیند کے لیے بہت اچھا ہے. زبردست ہو گیا. اچھا بہت ساری مائیں جو ہیں گرائپ واٹر جو ہے وہ دیتی ہیں بچوں کو پیٹ درد کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو سب سے فاسٹ نسخہ ہے نا پیٹ درد کے لیے، جیسے میں نے ایک سائن بتایا ہے کہ جس وقت بچہ چلا کر روتا ہے اور زور زور سے روتا ہے، گھٹنوں کو سمیٹ کے پیٹ کی طرف لے جاتا ہے، آپ کو خیال کر لینا چاہیے کہ پیٹ میں درد ہے. ٹھیک ہو گیا. سہاگا بریاں جیسا کہ یہ چیز ہے، بڑی معروف چیز ہے سہاگا بریاں. اور یہ ادھر آ جاتی ہے کہ یہ کالا نمک، یہ کالا نمک پڑا ہوا، کالا نمک، یہ سہاگا بریاں اور کالا نمک مساوی الوزن مکس کریں. صرف ایک چٹکی گرم پانی میں مکس کر کے پلا دیں فی الفور. کوئی گھنٹوں، مہینوں، ہفتوں نہیں، فی الفور. جیسے ہی حلق سے اترے گا اسی وقت پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا. سہاگا بریاں ہر بچے بڑے کو پتا ہے، اور کالا نمک سارے کھاتے ہیں. صحیح ہو گیا. کچھ ایسے نسخے ہیں مجھے لگتا ہے ہمیں پاس رکھنے چاہیے. ہم گرائپ واٹر، یہ شربت وغیرہ، یہ تو ہم سب نے رکھے ہوتا ہے. یہ مجھے لگتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. یہ حیرت انگیز نسخہ ہے. فوراً حلق سے اترا، فوری پیٹ کا درد ختم، بد ہضمی ختم. ایسی جادو اثر چیز ہے. زبردست ہو گیا. اچھا ماؤں کو، بہت سارے ماؤں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ بچے جو ہیں ہیلدی نہیں ہو پا رہے ہیں، کمزور ہیں، یا جتنی عمر ہے ان کے مطابق ان کا وزن کم ہے. ٹھیک ہے. اس میں پنجابی میں سے سوکڑا سم تھنگ ایسے کر کے بھی ورڈز استعمال کرتے ہیں ہمارے. اس میں بیسٹ سولوشن جو ہے گائے کا مکھن اور دیسی کھانڈ، دیسی شکر بھی کر سکتے ہیں، چینی بھی ملا سکتے ہیں. 3 ماشا جس وقت بچہ 4 ماہ کا ہو جاتا ہے نا، اگر مائیں کہتی کہ بچہ بڑا کمزور ہے اور وہ بہت اچھی صحت، جیسا کہ پلا پھلا ہو بچہ، گوگلو سا ہو، سارے اٹھاتے ہیں اس کو، سب کا یہ ہوتا ہے. تو 3 ماشا مکھن گائے کا ہو تو زیادہ بہتر ہے. گائے کا مکھن 3 ماشا اور شکر یا چینی لے لیں. ٹھیک ہے. ان کو مکس کر لیں اس طرح، یعنی کہ مکس کریں کہ بچہ آسانی سے چاٹ لے اسے. روزانہ کھلانا شروع کر دیں. روزانہ 3 ماشا، پھر ہر ہفتے کے بعد 1 ماشا، جیسے کہ شکر یہ بھی ملائی جا سکتی ہے اس میں. 3 ماشا استعمال کروانا ہے اور ہر ہفتے کے بعد 1 ماشا بڑھاتے جانا ہے. مکھن اور چینی
یا شکر کر لیں, چینی بھی ہو سکتی ہے, شکر بھی ہو سکتی ہے. 3 ماشا مکھن گائے کا اور چینی یا شکر حسب حاجت ٹیسٹ صحیح کر کے وہ ماں کھلا دیا کرے, اور ہر ہفتے کے بعد 1 ماشا مکھن بڑھانا کرنا. اوکے ٹھیک ہے. 1 سال اگر یقین کرے یہ ایسے ہی کھلا دیا جائے, بچہ سرخ و سفید, بچے کا موٹا تازہ ہونا, ہائٹ کا بڑھنا, یہ جو میجر ایشو ہے آج کل, اور ساری زندگی بچہ کمزور نہیں ہوتا, تا حیات جتنی دیر تک قائم رہتا ہے الحمدللہ. یہ ایسا جادو اثر صرف 1 سال. ایسے تو اس سے پہلے ہی صحت مند ہو جائے گا. 1 سال کھلانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری زندگی قائم دائم رہے, مضبوط رہے, صحت اچھی رہے. زبردست ہو گیا. اچھا ایک اور ہے, ہم دیکھتے ہیں اکثر ماؤں نے یا وہ سارے نے گوگل کیا ہوتا ہے, یوٹیوب پہ سرچ کیا ہوتا ہے, اور سب کی خواہش میرا خیال ہے یہی رہتی ہے. ایک تو یہ خواہش اوبیسلی رہتی ہے کہ اولاد صحت مند ہونی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ہوتی ہے خوبصورت ہو. خوبصورتی میں ہم شامل کرتے ہیں بچہ ہمارا گورا کیسے پیدا ہو. بہت سارے لوگ ناریل یہ وہ سب چیزیں متھ بنی میں استعمال کرتے ہیں, تو آپ ہمیں بتائیں گے یہ ایسے پاسبلٹی ہے؟ الحمدللہ بے شمار طبوں میں ایسے نسخے ہیں کہ بڑا خیال ہوتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ محلے میں بڑے پیارے پیارے بچے ہوتے ہیں, گورے چٹے بچے ہوتے ہیں, تو کچھ ایسے گھر بھی ہوتے ہیں کہ جن کا خیال ہوتا ہے کہ کاش ہمارا بچہ میرا بچہ بھی گورا چٹا پیدا ہو, لیکن ان کے کلر جو ہے نا وہ کالے ہوتے ہیں. کچھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. دین تو اللہ کی ہوتی ہے نا. تو اس میں بے شمار جڑی بوٹیاں, بے شمار نسخہ جات ہیں جو ہم استعمال کر کے جو ہے وہ جس کو ماں استعمال کرے تو الحمدللہ گورا چٹا بچہ پیدا ہوتا ہے. جیسا کہ 1 گلاس دودھ, اس میں 1 چٹکی برادہ زعفران ڈال کر پلا دیا جائے روزانہ 1 گلاس, الحمدللہ اس سے بچہ گورا چٹا پیدا ہوتا ہے. اور یہ بھی ایک سمجھ لیں کہ مسلمان نسخہ, اور ساتھ گائے کا مکھن اور شکر. ٹھیک ہے, جیسے کیسے استعمال کرنا, جیسے وہ مکس کر کے دودھ کے ساتھ لے سکتے ہیں, ویسے کھا سکتے ہیں, روٹی کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے. صحیح ہو گیا. اچھا زعفران مجھے لگتا ہے بہت مہنگا نسخہ ہو جاتا ہے, ہر کسی کی رینج یا پہنچ میں نہیں ہوتا. لیکن زیادہ مہنگا نہیں, زیادہ مہنگا نارملی مل جاتا ہے 1500 کا روپیہ آپ لینا چاہیے. یہ ویسے خالص جو اوریجنل ہے وہ اسپین کا ہوتا ہے, جو کہ اثر کے لحاظ سے بہت عمدہ ہوتا ہے, بہت اعلیٰ درجے کا. یہ اسپین کا زیادہ بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو ناریل کا پانی یا پائن ایپل ان سب چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے, اس سے بھی یہ سب زیادہ تر اس پہ بھی فوکس کرتے ہیں, وائٹامن سی, مالٹا, کینو, یہ یوز کرانا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہے. زعفران حیرت انگیز چیز ہے. بادام اور کھجور کا شیک, یہ بھی ایک اپنی ہی حیثیت رکھتا ہے. بچہ گورا چٹا پیدا کرنے کے لیے بادام 5 عدد, کھجور 2 عدد, اس کا شیک بنائیں اور وہ ماں کو اگر پلایا جائے تو یقین کریں بہت ہی. دوسرے نسخے بھی بہت ہیں لیکن اکثر خواتین جو ہے نا میجرلی آپ کا مطابق یہ آزمودہ یہ والا نسخہ ہے جس سے زیادہ اچھے رزلٹس آتے ہیں. دوران جو ہے وہ حمل وہ مناسب نہیں ہوتا. وہ اکثر خواتین جو ہے نا وہ کہتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے, ہم کیوں یوز کریں. فکر ہوتا ہے نا بہت زیادہ, لیکن یہ غذائیں ایسی ہیں ماں آسانی سے پی لیتی ہے, اور یہ مسلمہ چیزیں ہیں الحمدللہ. کس کو نہیں پتہ زعفران کا, بالکل اس طرح. حالانکہ یہ جو زعفران ہے نا, اس کا نسخہ میں پہلے 1 دفعہ بتا چکا ہوں. اگر عام بندہ بھی سارے جسم کو گورا چٹا کرنا چاہتے ہیں, یعنی کہ گلوٹاتھیون کا اس کو باپ کہہ سکتے ہیں, یہ کہہ سکتے ہیں گلوٹاتھیون. یہ زعفران 6 ماشا اور شربت سندل 1 بوتل خالص ہونا چاہیے. اس میں مکس کر کے اچھے طریقے سے زعفران اور شربت سندل مکس کر کے آپ دودھ میں ڈال کر پلانا شروع کر دیں. کوئی بھی پی لے اس کی 2-3 بوتلیں. یہ جو انجیکشن لگتے ہیں نا, یہ مختلف قسم کی ڈرپیں لگا رہے ہیں جی, ہم وائٹ ہو رہے ہیں جی, اسٹیرائڈ کے ذریعے وائٹ ہو رہے ہیں, یہ بھی بوتلیں ہی ہیں لیکن یہ نیچرل ہے. ہاں یہ نیچرل ہے. اچھا ہم دیکھتے ہیں چھوٹے بچوں سے نا بہت پیاری مہک آ رہی ہوتی ہے, ماں باپ کی بھی کوشش ہوتی ہے جتنا ہو سکے صاف ستھرا رکھا جائے, لیکن کچھ بچوں میں شاید ہیبٹ اس طرح سے بن جاتی ہے کہ وہ دودھ پینے کے بعد اس کی الٹی کر دیتے ہیں. یہ ریزن کیا ہے اور کیوں کرتے ہیں؟ یہ بد ہضمی کی وجہ سے جو ہے نا, اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچوں کی زبان کے اوپر سفید سی تہ جم جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور جس وقت الٹی کر دیں, الٹ دیتے ہیں نا دودھ کو, الٹنا, تو یہ بھی پیٹ کی خرابیوں کے سبب ہی ہوتا ہے. تو ایسی حالت میں سونف 1 چٹکی, پودینہ 1 چٹکی, یعنی کہ 1 ماشا, اس کو جوش دیں, کیا بنا لیں. سونف جیسا کہ یہ پڑی ہوئی ہے, پودینہ بھی ہے ادھر, یہ پودینہ بھی ہے, یہ پودینہ خشک لے لیں یا سبز لے لیں, چٹکی یعنی کہ 1 ماشا لے لیں, اس کا کہوا بنا لیں. کہوا بنانے کی صورت میں 1 چمچ صرف بچے کو پلا دیں, دن میں 1-2 مرتبہ صرف. تو یہ الحمدللہ سیف. چھوٹے چھوٹے سے نسخے ہیں 2-2 چیزوں کے, مجھے لگتا ہے اس میں کوئی پرابلم بھی نہیں ہے ان کو, ان بچوں کو دینے. پر ایک مرحلہ ہوتا ہے دانت نکالنا,
وہ مجھے لگتا ہے بچے جیسے ایگزاسٹڈ ہو گئے ہوتے ہیں، ہر ٹائم رو رہے بہت ہوتے ہیں. مشکل مرحلہ ہوتا ہے اس میں. اکثر اوقات بچے جو ہے وہ سمجھ کے چل بستے ہیں. اوکے، اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے انہیں. اس میں مسوڑوں پہ خارش بھی ہوتی ہے. اس مرحلے میں بچہ آنکھوں کو بھی کھنچاتا ہے، آنکھیں بھی خراب ہوتی ہیں. اس مرحلے میں بچہ بخار میں بھی مبتلا ہوتا ہے، اور اس مرحلے میں بچہ اس کو دست بھی لگ جاتے ہیں. ایک بیماری سے ٹھیک ہوتا ہے دوسری میں لگ جاتا ہے، ایک سے ٹھیک ہوتا ہے دوسری میں لگ جاتا ہے، اور بچہ انتہائی کمزور اور روتا ہی روتا ہے. تو ایسی حالت میں دانت تیزی سے نکالنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اوکے، ایسا بھی نسخہ ہے ہمارے پاس. ایسا بھی ہے. جیسا کہ شہد خالص اور مکھن مسوڑوں کے اوپر ملا کریں، بچوں کے مسوڑوں کے اوپر ملا کریں بطور دوا. جب بچے دانت نکالنا شروع کرتے ہیں اس ٹائم پہ. ہاں، مکھن اور شہد مکس کریں اور مسوڑوں کے اوپر ملا کریں. تیزی سے دانت نکالنے کے لیے بغیر کسی سائیڈ افیکٹ کی چیزوں کا کیا سائیڈ افیکٹ ہو سکتا ہے؟ مکھن ہے اور یہ شہد خالص ہے، مکس کریں اور مسوڑوں کے اوپر مل دیا کریں، اور ساتھ وہ بچہ کھائے گا بھی، اس سے بھی حرارت ملے گی جس کی وجہ سے جو ہے وہ دانت تیزی سے نکلے گا، اور ملنے سے بھی جو ہے وہ مسوڑے نرم ہوتے ہیں. جو خارش ہو رہی ہوتی ہے وہ نارملی ہو جاتی ہے، الحمدللہ دانت نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ مجھے لگتا ہے دی بیسٹ، آج کا نا بیسٹ جو نسخہ مجھے لگا ہے یہ والا ہے، کیونکہ باقی سب بھی بہترین ہے اوبیسلی، لیکن اکثر بچوں کو تکلیف میں بہت زیادہ دیکھا ہے ہم نے دانت نکالتے ہوئے. یقیناً بہت تکلیف ہے. اکثر بچے بیمار ہوتے ہیں، کبھی آنکھوں میں خارش ہے، کبھی جو ہے وہ دست لگ گئے، کبھی بخار میں، یعنی کہ ایک بیماری ٹھیک ہوتی ہے دوسری میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایسی حالت میں بہتر نہیں ہے کہ ہم کچھ اس کا الگ نسخہ یہ استعمال بہترین نسخہ ہے. اس میں مجھے نہیں لگتا کوئی ایسی چیز ہے جس کو آپ کو لگے کہ بچوں کے منہ میں نہیں آپ رکھ سکتے ہیں یا ایسا کچھ نہیں کر سکتے. اس سے بچہ جو ہے نا صحت مند ہوتا ہے، بچے جو ہے وہ پیٹ کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ شہد بھی اینٹی انفلیمیٹری ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور باقاعدہ چہرے پر بھی یہ بلیچ کا کام کر جاتی ہے شہد. اگر بچے کو صرف شہد ہی چٹا، اکثر ایسا بھی ہوتا ہے جن بچوں کو قبض ہو نا، جن بچوں کو قبض رہتی ہو، ہر وقت قبض میں مبتلا، کچھ نہ کچھ کھانا ہی پڑتا ہے، ایسی ماؤں کو چاہیے کہ بچے کو نا ہفتے میں ایک مرتبہ کاسٹر آئل کا 1 چمچ دے دیا کریں. اوکے، کیسٹر آئل کا 1 چمچ دے دیا کریں. یہ عموماً بچوں میں یوز ہوتا ہے. جن بچوں کو زیادہ قبض رہتی ہے، قبض میں مبتلا رہتے ہیں، دواؤں سے بہتر ہے کہ 1 چمچ کاسٹر آئل دے دیا کریں ہفتے میں. مجھے نہیں لگتا کہ قبض ہو. زبردست ہو گیا. اچھا، ایک اور بیماری مجھے یاد آ رہی ہے، بچوں میں اکثر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی بچے بہت زیادہ روتے ہیں. بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے. اور بچوں کو پیٹ میں کیڑے اور چنونوں کا مسئلہ ہوتا ہے، اور مائیں آئل لگاتی رہتی ہیں ہر وقت، اور بچے سوتے نہیں ہیں ساری رات. ایسی حالت میں ایک سیب لیں، اس کا رس نچوڑیں. اوکے، ایک ہوتا ہے شیک نہیں پلانا، ٹھیک ہے، ایپل کا جوس رس نچوڑنا. اوکے، رس نچوڑ کے 2 چمچ پلا دیا کریں بچوں کو. صرف 2 چمچ. اس کے ہٹ کے فرض کریں کہ نہیں سیب ملتا، انگور کا رس بچوں کے لیے امرت ثابت ہوتا ہے. اوکے، گٹ ہیلتھ کے لیے ان کی. بچوں کو سرخ سفید کرنا، یقین کریں انگور سے بڑھ کر مجھے نہیں لگتا کوئی چیز ہو. انگور کا اگر رس بچوں کو روزانہ 2 چمچ پلایا جائے شہد کے ساتھ، سرخ سفید کر لیں بچوں کو، موٹا تازہ کر لیں بچوں کو، یعنی کہ تمام بیماریوں سے آپ پاک کر سکتے ہیں. آپ کو استعمال کروانا آنا چاہیے. صرف 2 چمچ انگور کا رس شہد میں ملا کر دے دیا جائے، تمام بیماریوں سے بچہ پاک ہو جاتا ہے. اور پیٹ کے کیڑے، چنونوں کا مسئلہ. ایک اور نسخہ بتاتا ہوں آپ کو. اکثر مائیں بڑی پریشان ہوتی ہیں، توتلا پن بچوں میں ہوتا ہے، تھتا کے بولتے ہیں. وہ کافی عمر تک، 7-8 سال کی عمر تک میرا خیال ہے یہ مسئلہ رہتا ہے، اور اکثر لمبی عرصے تک چلتا ہے، نہیں ٹھیک ہوتے. جن ماؤں کے بچے توتلے ہوتے ہیں نا، بڑی فکر مند ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، اور اس بچے کا اسکول میں جانا، ہر جہاں بھی جائے گا اس کا بیچارے کا مذاق بنا رہتا ہے. تو وہ بڑا نا مایوس چاہو جو بڑا، یعنی کہ اساس سے کم طریقہ شیک ہو جاتا ہے. تو ایسی حالت میں جس وقت مائیں آٹا گوندھ رہی ہوتی ہے نا، تو وہ ساتھ پانی لگاتی ہے، اس پانی کا 1 چمچ پلا دیا جائے. تو یقین کرے یہ بھی ایک، حالانکہ حیران ہوتا ہے بندہ، تو اس سے الحمدللہ فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ بہت جامع نسخہ. ایک یہ سہاگا پڑا ہوا ہے، اس کو بریاں کر لیں. ٹھیک ہے، بچے کا زیادہ مسئلہ ہے نا توتلا پن کا، تھتا کے بولتا ہے. سہاگا بریاں کر لیں. بریاں ہونے کی صورت میں اس میں شہد مکس کریں تھوڑی سی، اور بچے پیسٹ تیار کر کے بچے کی زبان پر مل دیا کریں، اور بچے کو منہ کھلا چھوڑ دیں، نیچے کو کر دیں. بڑا بچہ بھی کیوں نہ ہو، بڑا بندہ بھی کیوں نہ ہو، لکنت کا مسئلہ ہے، توتلا پن کا مسئلہ ہے، تو بچے کی زبان پر سہاگا بریاں اور شہد. اکیلا سہاگا بریاں بھی
مل سکتے ہیں. زبان پہ مل دیں اور منہ کو کھلا چھوڑ دیں, جتنی بھی فاسد رطوبتیں ہیں نکلتی رہیں گی, تو الحمدللہ اس سے فائدہ ہوگا. بہت ہی بہترین نسخے ہیں. میں بہت آج انجوائے کیا آج کے پروگرام کو, چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اور بچوں کے نسخہ جات جو ہے بہت انجوائے کیا اس کو. میں نے سیکنڈلی نا جاتے ہوئے ایک میں بات کہنا چاہوں گی, لاسٹ جب آپ آئے تھے نا, آپ نے کٹنگ کروا لی تھی, تو وہ ایک لڑکیوں کو اسپیشلی دیکھ کے نا مجھے ہوتا تھا کہ پھر سے بال بڑے ہو گئے ہیں. ظاہری بات دیکھ لیں آپ کے سامنے ہی. ہاں یہ مجھے لگتا ہے آپ کے تیل کا ہی کمال ہے آبویسلی, کہ ابھی بال چھوٹے اور پھر سے اس طرح سے گروتھ ہونا شروع ہو جائے, اور ان سب کی مجھے لگتا ہے ہم سب کو بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور لاسٹ منٹ میں کچھ کہنا چاہیں گے موسیٰ؟ کہنا میں صرف ماؤں کے حوالے میں کہوں گا کہ اگر, کیونکہ ہمارا ٹاپک یہ ہے, ہم یہی کہیں گے سب سے بہتر ہے, ایک تو بچوں کے حکیم کو خیال رکھنا چاہیے, دوا کی طرف نہیں جانا, غذاؤں سے بہتر کریں. بچے کو دعا دینے سے بہتر ہے کہ ماں خود دعا کھا لے, خود کچھ نہ کچھ کھا لے, خود غذائیں کھا لے. جیسے کہ میں نے یہ ایک سمجھ کے آب حیاتی بتا دیا, سونف اور شکر 1 چمچ سوتے وقت کھا لیا کریں. ماں بھی طرح طرح کی بیماریوں سے بچی رہے گی, قبض سے محفوظ رہے گی, بے شمار پیٹ کی بیماریوں سے محفوظ رہے گی, جس سے بچہ ان کا صحت مند, تندرست و توانا یعنی کہ رہے گا, اور الحمدللہ بچہ بھی بے شمار بیماریوں سے بچا رہے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے, اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. تھینک یو سو مچ.